الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اللہ رب العزت کا مبارک اور پیارا نام پہلے پڑھ لیجیے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب۔ دوستو، آج الوہاب ایک نیا نام آپ کے سامنے آیا اللہ رب العزت کا۔ وہ ٹوٹل اب تک 17 مبارک نام اسماء الحسنہ کے آپ کے سامنے آ گئے۔ آج الوہاب کا درس ہے انشاءاللہ۔ الوہاب جل جلالہ، وہاب کا لفظی ترجمہ ہے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ یاد رکھ لیجیے، ترجمہ ناموں کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی یاد رکھیے تاکہ آپ کو پڑھنے میں لطف آئے اور مانگنے میں بھی اللہ سے لطف آئے اور لینے میں بھی اللہ رب العزت سے مزہ آ جائے۔ کیا ہے نام آج؟ الوہاب۔ کیا ہے دوستو؟ الوہاب۔ ترجمہ کیا ہوا؟ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ دیکھو دوستو، ہمارا وجود اور ہمارے وجود کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ ان چیزوں تک ہماری رسائی ہے یا نہیں ہے، یا جن چیزوں کو ہم اللہ رب العزت کی تخلیق اور پیدا کی ہوئی میں سے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، یا ان کا شعور ہمیں ہے یا نہیں ہے، اللہ ہی کہتے ہیں کہ سورہ یاسین میں کہ کتنی چیزیں میں نے تم کو دی ہے لیکن لا یعلمون، تم کو نہیں پتا اور تم یوز کر رہے ہو اس کو، جی یوز استعمال کر رہے ہو۔ تو سب کچھ دینے والے کون ہیں؟ تو گویا کہ پیشانی کے بال سے انگوٹھے کے ناخن تک، ایون بال بھی اور ناخن بھی، یہ سب کس نے عطا کیا؟ وہاب۔ کیا دوستو؟ الوہاب۔ جی تو کیا مطلب کہ ہمارا وجود یہ جسم، اور جسم کے لیے جتنی بھی چیزیں درکار ہیں، صحت کے لیے، عافیت کے لیے، جسم کا ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ سب کون دے رہا ہے؟ وہاب۔ کیا دے رہا ہے؟ اب بغیر کسی ہمارے طلب کے دے رہا ہے، ہم نے مانگا نہیں اور شاید آپ نے بھی نہیں مانگا، جی، اور جب ہم مانگنے لگے تو ہم کو جو مانگنا چاہیے وہ نہیں مانگتے، جو نہیں مانگنا ہے وہ مانگتے ہیں ان سے، اور پھر بھی وہ دے رہے نہیں دے رہے، جی سب کچھ دے رہے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے دے رہے ہیں، بغیر کسی ان کی خدمت میں کچھ پیش کیے ہوئے گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ہم کو اور آپ کو سکھلایا، ربنا هب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جی ربنا آتنا من لدنک، اے اللہ ہم کو عطا کر دیجئے
من لدن کا، اپنے پاس سے. واہ، کیا عطا کیجئے؟ اپنے پاس سے. کیا عطا کیجئے؟ رحمہ. کیا دوستو؟ اللہ اکبر. یہ ایک بہت بھاری بھرکم اور ایک ایسا خزانہ ہے یہ لفظ کہ رحمت میں سب کچھ موجود ہے. رحمت میں سب کچھ موجود ہے. اور کیوں کہا دیجئے انک انت الوہاب، آپ سب کچھ دینے والے ہیں. سب کچھ. ہاں، اب اگر رحمت پر ہم بات کریں گے تو پھر موضوع رہ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم کو سب کچھ دیا. اور یہ رحمت کیا ہے دوستو؟ کتب علی نفسہ الرحمہ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ نے رحمت کو اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تم کو عطا کرے گا. کیا کرے گا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. قرآن مضبوط چیز ہے. اور جو قرآن پر ایمان لاتا ہے نا اس کو بھی اللہ مضبوط بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے؟ مضبوط بنا دیتے ہیں ایمان کے اعتبار سے، تاکہ وہ ڈگمگائے نہیں انشاءاللہ. تو آپ دیکھو تو ترجمہ الوہاب هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غیر استثابت. کیا بات کر دی اللہ تعالیٰ ان کو بزرگوں کو جنہوں نے اسماء الحسنی کی شرح کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو خوب نور سے بھر دے اور ہماری قبر کو بھی اللہ نور سے بھر دے، اور دنیا میں ہمارے قلوب کو بھی اللہ نور سے بھر دے. ہمارے قلوب کو کس سے بھر دے؟ نور سے بھر دے. ٹھیک ہے، نور سے محبت ہے آپ لوگوں کو جی؟ لائٹ سے. کون سی لائٹ ہے؟ ہاں، چلو دوستو انشاءاللہ وہ ملے گی انشاءاللہ. اب مل رہی ہے، مل گئی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الوہاب جل جلالہ وہ ذات کہلاتی ہے جس کے عطایا، جس کے عطایا نو ون. عطا کا ترجمہ 1 2 3 عطایا ماں کی پیٹ میں نہیں، پیدائش نہیں، پیدائش سے پہلے ہی جب آپ کا وجود اللہ کے علم کے اعتبار سے مادر شکم میں ہونا طے پایا، خواہ ماں باپ نے چاہا یا نہ چاہا. جی ایک صاحب سے میں نے پوچھا کیا نام ہے، تو کہا زبردست. جی یہ لطیفہ سنایا تھا میں نے آپ کو اسی مسجد کی بات. کیا نام ہے؟ زبردست. تو میں نے کہا یار یہ کوئی نام ہے؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب سچی بات بتاؤں آپ کو؟ تو کہا کیا؟ میرا جب پیٹ میں وجود ہوا تو میرے بابا چاہتے تھے کہ میں پیدا نہیں، تو میری مما کو زبردستی انہوں نے اینٹی بول حمل دوائیں لا کر کے دی اور 3 کورس دیا، لیکن پھر بھی ان کی مرضی کے بغیر میں آ گیا تھا. جب پیدا ہو گیا تو میرا نام ہی رکھ دیا زبردست. یعنی یہ زبردستی آیا ہے. بتاؤ. ہاں ہنسو مت میری باتوں پر. بے شمار جوڑا دلہن دوستوں کے پھول کے گفٹ کو قبول کرتے، گلدستے کو، اور نئی دلہن آتی ہے
تو اس کو ٹیبلٹ کھلاتے ہیں تاکہ یہ سال 2 سال بیوٹیفل رہے، اس کو حمل قرار نہ پائے۔ اے انسانوں، دوستوں کا گفٹ تم نے گلدستہ قبول کیا، مٹھائی کے ڈبے قبول کیے، چاکلیٹ قبول کیے، اور اللہ ایک گفٹ ضرور دینا چاہتا ہے، اب بد نصیب ماں باپ اس کو قبول نہیں کرتے، ٹیبلٹ کھلاتے۔ کیا کھلاتے؟ دیکھو ایک تفسیر ہے، دیکھو نام دماغ سے نکلے گا جی، تفسیر المنار یاد آ گیا الحمدللہ۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جوڑا، عربی میں تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے واقعہ، اللہ کی قدرت دیکھو، وہاب کی طاقت دیکھو۔ ایک جوڑے شادی ہوئی تو دماغ تو خراب ہے کہ جلدی بچہ نہیں ہونا ہے، سال 2 سال گھومیں گے پھریں گے موج کریں گے جی، اور اللہ کا گفٹ قبول نہیں کریں گے، سب کا قبول کریں گے، لکھنؤ والے کا قبول کریں گے، بھوپال والے کا قبول کریں گے، لاہور والے کا کریں گے، سب کا کریں گے، نہیں کریں گے تو اللہ کا گفٹ قبول نہیں کریں گے۔ یہ لونڈے لوگ تم لوگوں کو کہہ رہا سنا رہا، تم بھی باغی ہو اللہ کے، اگر تم کو اللہ دنیا میں نہ آنے دیتا تو حرام خورو، تم کہاں سے آتے ہیں؟ تم بتاؤ تم کہاں سے آتے؟ ہنستے ہو میری بات سے اور کہو کہ مولوی صاحب بہت سخت آدمی ہے۔ سنو، 3 سال اس جوڑے نے دوا کھائی، یہ تفسیر میں جا کے دیکھو، تاکہ کیا نہ ہو، بچہ نہ ہو، اور ٹیبلٹ وہ کھاتی رہی، شوہر کھلاتا رہا، لیکن عربی میں بولتے ہیں علی رغم انف، اس کے نہ چاہنے کے باوجود۔ کیوں؟ ہم درس دے چکے ہیں، اللہ کا ایک نام ہے قہار، وہ اپنی مرضی کو نافذ کرتا ہے، تمہاری مرضی کو چلنے نہیں دیتا، اسی لیے وہ میرا اللہ ہے۔ تم مرے گا اور وہ تجھے مارے گا، تو چاہے نہ چاہ تجھے مار دے گا۔ کون چاہتا ہے مرنا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو، وہ تو انبیاء علیہ السلام ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ جیسے مرنے کا سمے آتا ہے، وقت آتا ہے، بیٹا جلدی لے گا ہاسپٹل، تو رو رہے ہو، ارے کہاں ہے ہاسپٹل، کہاں ہے، چل بابا، اور یقین جان میرا ایمان ہے وہ ہاسپٹل بابا کو بچانے لے نہیں جا رہا، ملک الموت اسی بیڈ نمبر 25 پر موجود ہے اور وہی اسپتال میں پہنچے گا۔ یہ سمجھتا ہے بچانے لے گا، نہیں، وہ ملک الموت کی سہولت کے لیے لے گیا۔ یہ سب اس کا نظام ہے یارو، میں اللہ کو ایسے ہی نہیں نہ پہچانتا ہوں تمہاری طرح اندھا، میں دلائل سے پہچانتا ہوں اس کو۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و قوت کا کرشمہ دکھلا دیا، لاکھ تدبیر کے باوجود رک گیا۔ اب رک گیا تو کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، مہینہ 2 مہینہ گزرتا رہا، یہ تدبیر پھر بھی کرتا رہا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس کے سامنے۔ خیر، ولادت کا وقت آ گیا، ایک بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر نے کہا ٹھہریے ابھی دوسرا بھی آ رہا ہے، دوسرا آیا، ڈاکٹر نے کہا ٹھہریے ابھی تیسرا بھی آ رہا ہے، تو 3 سال اس نے انٹی اللہ مخالفت کی۔ اللہ نے کہا بیٹا تو میرا بندہ ہے یا تو میری خدائی کا شریک ہے؟ تو نے اپنی تدبیر کی، اور انہو ہوا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور میں نے کل سنا دیا تھا، پرسوں، کل تو استغفر اللہ درس نہیں ہوگا، انہو ہوا یبدئ ویعید، وہ دونوں صفت ہے اس کی، آئے گا یہ نام تو وہاں پہ بتائیں گے۔ تو کتنے ہو گئے؟
اور 3 سال میں اس نے ہزاروں روپے کی دوائیں کھلا کے اللہ کی بغاوت میں نام لکھوا دیا. باغی ہوا یا اللہ کا دوست ہوا یہ؟ لیکن اللہ نے کہا تیری بغاوت بھی قہار کے سامنے نہیں چلے گی. چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو دوستو اللہ کون ہے؟ وہاب. کیا ہے؟ ہاں. اب دنیا میں نے دیکھا ہے، آپ کو شاید تجربہ نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کا مزاج اس طرف نہیں ہے. ایک صاحب بیمار پڑ گئے، نام لینا مناسب نہیں. مرض ڈاکٹر نے تشخیص کی بالکل فیکٹ کہ فلاں بیماری ہے اس کی، اور اس بیماری کی آج کل میڈیکل سائنس بہت آسان ہے ڈاکٹروں کے لیے. بیماری کا نام لکھتے ہیں نیٹ پر، فوراً دوائیں آ جاتی ہیں. اس لیے آپ بھی میڈیکل دوا دے سکتے ہو، گاؤں میں جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ. ہاں بہت ایزیلی ہے آج کل. جی ڈاکٹر نے دوا دے دی مرض کی مناسبت سے ہی، لیکن دوا نے ایکشن نہیں کیا، دوا ریئیکشن کر گئی. اب بتاؤ تم مجھے، دوا نے ایکشن بولتے یعنی نفع نہیں پہنچایا، نفع کے نے کیا کر دیا؟ نقصان پہنچا دیا. اور وہی دوا جو لوگوں کو شفا پہنچاتی تھی اس کے جنازے کو اسپتال سے لے آیا. بتاؤ. اور سیم مریض اس کے ساتھ بازو میں بیٹھا تھا، ڈاکٹر نے وہی دوا اس کو دی، وہ صحت یاب ہو کر کے آیا. یہاں پر آ کر کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہماری طاقت سے اوپر کوئی ذات ہے جس کی طاقت کائنات میں نافذ ہوتی ہے. اسی لیے ایک جملہ یاد رکھو دوستو کہ شفا دوا میں نہیں ہے. شفا کس میں ہے؟ اللہ کے امر میں ہے. لیکن یہ یقین نہیں آتا آپ لوگوں کو. چلو چوتھا کلمہ پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ ارے کبھی پڑھے ہو؟ ہر دن پڑھا کرو یارو. یہ شیطان کے خلاف بہت اینٹی میزائل ہے. مغرب بعد کم سے کم 10 دفعہ پڑھا کرو اور فجر بعد 10 دفعہ پڑھا کرو. جتنے لوگوں کو شکوک و شبہات ہے نا، شک کی ایک بیماری ہوتی ہے، یہ پھر تم کو نہیں لگے گی، شفا مل جائے گا اس سے. پڑھو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الملک. ایسی جلدی جلدی تم لوگ پڑھتے ہو اس لیے تم کو سمجھ بھی نہیں آتا. لہ الملک ولہ یحیی، اور اگلا تو بہت دل لگے گا میرے پاس سوچ گیا، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. حَيٌّ. اور اگلی بات بِيَدِهِ الْخَيْرُ. بِيَدِهِ الْخَيْرُ. تمہارے ہاتھ میں کوئی خیر نہیں ہے. ورنہ جتنے بیٹھے ہو نا سب آئے ہو دبئی اس لیے کہ ہم ملٹی ملینئر ہو جائے، لیکن کتنے کسی کا ویزا ہی نہیں لگ رہا ہے، کسی کا بینڈ لگا ہوا ہے، کوئی کا سفر نہیں کر سکتا، پیسہ گھر سے لے کے آئے وہ بھی ضائع ہو گیا، چاہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان از بیک. نو. یہ کیوں؟ بیدہ الخیر. ایمان لاؤ کس پر؟ وہاب پر ایمان لاؤ. یہ نام جب پڑھو گے نا، یا وہاب، دیکھو میں وہ پیر نہیں ہوں جو وظیفہ بتاؤ، لیکن آج بتا دیتا ہوں، بخالت نہیں کروں گا. بعد نماز فجر بغیر ٹاکنگ کے، بعد نماز، دوبارہ مت پوچھنا انہیں ماروں گا تھپڑ. دماغ تمہارا کہیں رہتا ہے، پھر بعد میں کوشچن کرتا ہے. بس بغیر گفتگو کے انگلی کے پوروں پر یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب 72 ٹائم. کتنا؟
انگریزی میں بول دیا تھا کہ تو سج جائے گا، ورنہ ہم بولیں گے ہم اردو میں 72، اور پھر لیکن نو ٹاکنگ، اور پھر 11 دفعہ یہ آیت پڑھو، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ہاں ڈر مت، ان تم لوگ اصل میں قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہو، اس لیے یہ رنگ نہیں چھوڑتا ہے تم لوگ اتنے ایمرجنسی میں رہتے ہو کہ نہ ادغام جانتے ہو، نہ اخفا جانتے ہو، نہ قرآن کو پڑھنا صحیح ڈھنگ سے جانتے ہو۔ ربنا کے بعد الف کے بعد اور مولوی صاحب مد ہے نا، یہ وہ قانون بتا رہا ہے کہ مد ہے۔ میں جو نہیں ہوں مولانا کی طرح حافظ قاری بکراتی، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، انکا پر غنہ ہے، انکا اس میں شدت آتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تم کو تو کرنا نہیں ہے مضبوط تعلق، تم کو تو بہت ایمرجنسی رہتی ہے نا، جلدی جلدی پڑھو اور بھاگو۔ پتہ نہیں کیا جلدی رہتی ہے مسجد میں یار، کچھ شکر ہے اللہ کا کہ امام کے سلام پھیرنے تک اجازت نہیں، ورنہ مجھے ایک مقتدی نہ ملے، میں اکیلا سلام پھیروں اور سب بھاگ جائیں اپنا اپنا سلام پھیر کے۔ اتنا ویری بگ فاسٹ پڑھتے ہیں۔ مجھے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ اتنا لمبا رکوع سے کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، میں کہتا ہوں نا امام، پھر پڑھتا ہوں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاتا ہوں۔ بخاری کی روایت کھل جاتی ہے، جب دو چار حدیث پڑھ لی ہے، یہاں پر ہاتھ باندھنے والی، ارے یا امین پڑھنے والا، کہتے بخاری پڑھ کے آیا، آئیے بخاری میں روایت تم کو نہیں ملی ہے، دو حدیث پر پڑھ لیا تو کہتا بخار لگ گیا مجھے، تجھے ہی بخار لگے، اللہ کرے مجھے نہ لگے، ہے عجیب بات ہے یہ بخاری میں روایت، جا کے کھول کے دیکھو۔ تو ربنا آتنا من لدنک رحمتن، انکا انت، ان آ رہا ہے انکا، اب پھر آگے آ رہا ہے مجھے صاحب انکا انت الوہاب، تاکید الگ تاکید ہے، انکا آیا حروف مشدد، پھر کاف آیا تاکید، پھر آگے آ رہا ہے انتا، اللہ میں تجھے چوم لوں، ملے تو آپ کو ملاقات کر کے چوم لوں۔ کیا ذات ہے وہ بے نیاز رب ذوالجلال کی، کتنا آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے وہ، لیکن تم کہتے نہ اللہ تعالیٰ پلیز پلیز مجھے ابھی نہ بلائیے۔ ارے قرآن تو کبھی سمجھ کے پڑھا کر یار، نہیں سمجھ میں میری بات، یہ انکا انت الوہاب، تاکید التاکید ہے۔ کیوں ہے تاکید یہ؟ تاکہ بندے سے بندہ اللہ سے جڑ جائے مضبوط، کہ وہاب کون ہے؟ ارے تم مسجد سے باہر جا رہا ہے کچھ دے گا جب نہ تجھے ملے گا، تو وہاب سے تعلق جوڑ نہیں رہا ہے اور مانگ رہا ہے جا کے مخلوق سے، وہ فقیر فقیر کو کیا دے دے گا؟ فقیر فقیر کو کیا دے دے گا؟ دے دے گا کچھ، غنی دے گا کچھ۔ تو 72 ٹائم کیا پڑھو گے؟ یا واہ، کہاں پڑھو گے؟ دیکھو یہ 5 انگلی ہے میری، اس میں 20 ہو گیا، سمجھ لیں، اب پھر اس میں پڑھا میں نے تو 20 ہو گیا، تو 40، پھر اس میں 20 ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ 60، اور 4 اس میں ہو گیا تو 64 ہو گیا نہیں بھائی جی؟ 20 20 40 اور 40 اور 20 صبر کرو یار، 15 نہیں ہوگا، 5 چوکا 20، تیرا میچ کچا ہے۔ ارے یہ 1 2 3 4، تیرے انگلی کو کٹوا جا کے، اللہ کی نعمت کو یہی لوگ نہیں سمجھ نہیں پاتے یار، 5 چوکا 20، 5 چوکا 20 اور 5 چوکا 20، 60 ہو گیا، 60 ہو گیا، تو 60 یہ ہو گیا اور 8 یہ ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ 60،
8 اور یہ کتنا ہو گیا 4 تو 68 اور 4 72. میتھ تیرا کچا ہے، جا کے کل اے بی سی ڈی سی مجھے آیا پڑھانے گجراتی. لیکن جو مزے میں جو کھچڑی کڑھی کھاتا ہے اور مرغی کھاتا نہیں ہے، وہ بھی مری ہوئی کھاتا ہے، زندہ کھایا کرنے نہیں کرا. ہاں یاد رکھو گے. دیکھو اس کا نفع کتنا ہے. تمہارا دل میں جو ہرس ہے، ہرس سمجھتے ہو، لالچ اگر ہوگی تو ان کے خزانے سے ہوگی. دے گا تو وہ دے گا، نہیں دے گا تو یہ نہیں دے سکتا. چل بس آج اتنے رہ دیں، لمبا درس ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.